نہ کہیں کسی کو بی ٹی، میں بالکل واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بیرسٹر اسد الدین اویسی کے آپ ووٹ دیں نہ دیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک ایسا مسلمان جو ہزاروں بزرگوں کی سرپرستی میں رہتا ہو، اس اللہ کے بندے کو آپ کا کلیجہ نہیں پھٹتا؟ بیڑا غرق ہو جائے آپ کا، آپ ایک مسلمان کو نہیں سما سکتے، کسی اور کو کیا سماؤ گے؟ نہ کہیں آپ کے پاس پروف ہے، ہوں گے آپ کانگریسی، ہوں گے عام آدمی پارٹی کے آدمی آپ، لیکن آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی کو بحیثیت مسلمان یہ کہیں ارے آنکڑے تو اٹھا کے دیکھ لیا کرو عقل کے اندھو، اس مسلمان کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا تمہارے چاچا پلٹو رام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صاحب بلا وجہ کے دھندے، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو، خود مسلمان ہو۔ اسی لیے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا اگر یہ دنیا 10 لاکھ سال بھی زندہ رہے تو 2 چیزیں ختم نہیں ہوں گی، ان میں سے ایک تھی مسلمانوں کی اپنے رہنماؤں سے بدگمانی۔ بڑا مسئلہ چکا ہوں، کسی کو تو اپنا لیڈر تسلیم کرو میاں۔ میں تو اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھ رہا ہوں کہ بات بانگی تو وہ آواز اٹھاتے ہیں، کس کی آوازیں اٹھاتے ہیں، توقیر رضا خان صاحب اٹھاتے ہیں، آپ کے سجاد نعمانی صاحب اٹھاتے ہیں، اور بھی دیگر حضرات اٹھاتے ہوں گے، میرے کو ابھی اس وقت ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن سب میں بڑی آواز آج پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی کوئی ہے تو اسد الدین اویسی صاحب کی ہے مولانا۔ لیکن آپ کو ان لوگوں سے، سچے قائد سے مسلمانوں کو ہمیشہ بدگمانی رہتی ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کہہ کے گئے تھے، اور 1400 سال کی تاریخ بھی ہے ہماری۔ تو کوئی آدمی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کے پیچھے ہو جائے، اس پہ الزام تراشی اتنی کر دیتے ہو کہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے، فلاں ہے، ڈھمکانا ہے۔ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کرے؟ اگر کوئی کینڈیڈیٹس کھڑا کرتا ہے تو آپ کہتے ہو بی جے پی کا نمائندہ ہے، ووٹ کٹوا دیے۔ ان کو ووٹس ملتے کتنے ہیں جو ان کے کٹ جانے سے کوئی نان بی جے پی کا کینڈیڈیٹ ہار جائے گا؟ تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کرو، بے عیب تو خدا کی ذات ہے بھیا، کسی کو تو لیڈر تسلیم کرو جس کے پیچھے چلنا سیکھو۔ ہر اعتبار سے وہ بھرے پورے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، خوبصورت ہیں، خوش عقیدہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ویل ڈریسڈ ہیں، جم کے بولتے ہیں، پارلیمنٹرین ہیں۔ ہوں گی، مگر علماء اس حق کو نہ جانے کیوں چھپاتے ہیں۔ رہا اسد الدین اویسی، یقینی طور پر وہ قابل شخص ہے اور ہندوستان کی رہبری کے لائق ہیں۔ آج نہیں تو کل آپ کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کو یقیناً تسلیم کرنا ہوگا، ورنہ ہندوستان میں آپ کی تاریخ کو مٹا دیا جائے گا۔ بات رہی ان کے اتر پردیش میں یا ملک کے دیگر کونوں میں جا کر کے ہارنے کی، تو ان سے کہنے والوں سے خود پوچھا جا سکتا ہے آپ بھی تو الیکشن لڑے، آپ کو کتنے ووٹ ملے تھے، آپ کیوں ہار گئے؟ آپ تو بہت بڑے۔ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے، یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے آر ایس ایس کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا۔ مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا۔